بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک اچھا انسان باہر والوں کی نظر میں قابل عزت ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر میں اس کی قدر کم ہوتی ہے۔ پیسہ آپ کو ان لوگوں اور حالات سے دور رہنے کی صلاحیت دیتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ اگر خواب میں میٹھا پھل کھاتے ہوئے دیکھو تو سمجھو کہ نیک اولاد ملنے والی ہے۔ اگر کوئی تمہاری توہین کرے تو بس مسکرا دو اور کہو دلچسپ، تمہاری یہ پرسکون مسکراہٹ اس کے اعتماد کو ہلا دے گی۔ اگر تم کل غائب ہو جاؤ تو 95% لوگ دوہیان بھی نہیں دیں گے۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا ضرور کرے تاکہ وہ کسی اور کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو اسے الگ کر کے سمجھائے، اور اگر اس کی تعریف کرنی ہے تو بڑی محفل میں کرے۔ اگر کوئی تم سے جھگڑنے لگے تو اپنی آواز دھیمی کر لو اور پرسکون رہو، اس کا غصہ اسے کمزور اور تمہیں طاقتور دکھائی دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دوسری بار حج کو گئے، وہاں حضرت امام باقر رحمہ اللہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے بواس کی بنا پر حضرت امام باقر رحمہ اللہ کو یہ کہا کہ ابو حنیفہ اپنے قیاس سے فیصلہ کرتا ہے اور دین میں تبدیلیاں کر رہا ہے۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت امام باقر رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام باقر رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہاں تو تم قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو اور تم نے ہمارے نانا کا دین بدل دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھا، مرد ضعیف ہے یا عورت؟ امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا، عورت۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھا، وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ عورت ہوتا ہے یا عورت کا؟ امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا، مرد کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، حضرت اگر میں دین میں اپنے قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو حصہ زیادہ دیا جائے، کیونکہ صاحب کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر آپ نے پوچھا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا، نماز روزے سے افضل ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اس اعتبار سے حائض عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے، نہ کہ روزہ کی، کیونکہ نماز زیادہ افضل ہے۔ لیکن میں بھی روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔ اگر میں اپنے قیاس سے کام لیتا تو نماز کو افضلیت کی بنیاد پر قضا واجب کرتا۔ پھر آپ نے پوچھا، پیشاب زیادہ پلید ہے یا نطفہ؟ حضرت امام باقر نے فرمایا، پیشاب زیادہ پلید ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیاس سے تبدیل کرتا ہوتا تو یہ حکم دیتا کہ پیشاب کرنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اور انزال منی کے بعد وضو سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ زیادہ نجس چیز کے خروج کے بعد غسل فرض ہو جانا چاہیے، اور وہ بول ہیں۔ لیکن معاذ اللہ میں نے یہ قول نہیں کیا، اور نہیں تمہارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیاس سے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہ جواب سن کر امام باقر رحمہ اللہ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر گلے سے لگایا اور ان کے پیشانی چوم لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو عورت سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک درہ لگایا۔ اس آدمی نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ میری بیوی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنی بیوی کے ساتھ راستے میں کیوں کھڑے ہو؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہم ابھی مدینہ پہنچے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کہ کہاں قیام کیا جائے۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں درہ تھما دیا اور کہا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس نے کہا، نہیں اے امیر المؤمنین، آپ اسے درہ کو پکڑیے۔ آپ نے فرمایا، اس کو تم پکڑو اور بدلہ لے لو۔ تیسری مرتبہ اس آدمی نے کہا، میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا، اے امیر المؤمنین، میرے شوہر میں برائیاں زیادہ اور اچھائیاں کم ہو گئی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہارا شوہر کون ہے؟ اس نے بتایا، ابو سلمہ۔ نام سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچان لیا، وہ صحابی رسول تھے۔ بہرحال آپ رضی اللہ عنہ نے عورت سے کہا، ہم تمہارے شوہر کے بارے میں یہی جانتے ہیں کہ وہ اچھے آدمی ہیں۔ اور پھر اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، ہم بھی ان کے بارے میں یہی جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے شوہر کو بلا بھیجا اور عورت کو حکم دیا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں بلانے والے اس کے شوہر کو لے کر حاضر ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم اس عورت کو پہچانتے ہو؟
انہوں نے کہا اے امیر المومنین یہ کون عورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ ابو سلمہ نے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ کہہ رہی ہے تمہاری برائیاں زیادہ اور اچھائیاں کم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین یہ غلط کہہ رہی ہیں، اللہ کی قسم اس کے پاس بہت زیادہ کپڑے اور بہت زیادہ گھریلو سامان ہیں، البتہ مجھ میں قوت جمع کم ہو گئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عورت سے پوچھا تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دورہ اٹھایا اور عورت کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے اے اپنے نفس کی دشمن، تو نے اس کی جوانی کو ختم کر دیا، اس کا مال کھا لیا، پھر اس پر ایسی تہمت لگاتی ہیں جو اس میں نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا اے امیر المؤمنین اس بار مجھے چھوڑ دیجیے، اللہ کی قسم آپ دوبارہ کبھی مجھے اس جگہ پر نہیں پائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے 3 کپڑے منگوا کر دیے اور کہا اللہ سے خوف کھاؤ اور اس بزرگ کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ پھر ابو سلمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا آپ نے مجھ سے جو کچھ کرتے ہوئے ابھی دیکھا ہے اس کی وجہ سے آپ اس پر ناراض نہ ہونا بلکہ اس کے ساتھ حسن صحبت کا معاملہ کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اے امیر المومنین میں ایسا ہی کروں گا۔ راوی کا بیان ہے گویا میں اس عورت کو کپڑے لے کر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے امت کی بہترین صدی وہ ہے جس میں ہوں، پھر اس کے بعد والی صدی اور پھر جو اس کے بعد ہیں۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی گواہیاں ان کی قسموں پر مقدم ہوں گی، گواہی مانگنے سے پہلے وہ گواہی دے گی اور ان کے بازاروں میں ہنگامہ ہوگا۔ ناظرین ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی عاتقہ بنت زید کو تقریباً 1.5 گز کی چٹائی بطور ہدیہ بھیجی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب تحفہ ان کے پاس دیکھا تو پوچھا یہ تم کو کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وہ چٹائی ہاتھ میں لی اور ان کے سر پر زور سے ماری یہاں تک کہ ان کا سر چکرا گیا اور کہا ابو موسیٰ کو میرے پاس لاؤ اور پیدل چلا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے، وہ تک چکے تھے اور کہہ رہے تھے اے امیر المؤمنین میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہماری عورتوں کو تم نے ہدیہ کیوں دیا؟ پھر آپ نے پوچھا، ان کے سر پر بھی زور سے دے ماری اور کہا اسے لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں تو نیند جلدی آئے گی۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہوں وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ جو لوگ صرف ایک بار میں بات سمجھنا چاہتے ہیں وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ مسور کی دال کھانا پیٹ کی بیماریوں سے بچاتا ہے، ان لوگوں سے دور رہیں جو سب کے قریب رہتے ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے پاس ایران کا بادشاہ اپنے سفیر کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا۔ دن سارا سلطنت کے امور پر تبادلہ خیال میں گزر گیا۔ رات کے کھانے کے بعد ایرانی بادشاہ اور سفیر کو مہمان خانے میں آرام کرنے کی عرض سے بھیج دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ خود بھی مہمان خانہ میں ہی ایک الگ خیمہ نما کمرے میں ٹھہرے تاکہ مہمانداری میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تقریباً نصف رات کے بعد سلطان نے اپنے خیمے کے باہر کھڑے غلام کو آواز دی حسن۔ حسن نے پانی کا لوٹا اٹھایا اور خیمہ میں داخل ہو گئے۔ ایرانی بادشاہ بڑے حیرت سے اپنے خیمے کے پردے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے غلام حسن کا باہر آنے کا منتظر بھی تھا، جیسے کوئی سوال اس کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی حسن سلطان کے خیمے سے باہر نکلا ایرانی بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا جب سلطان نے تمہیں آواز دی حسن تو تمہارا حق تھا، پہلے پوچھتے جی کیا حکم ہے آقا؟ تم بنا پوچھے ہی پانی کا لوٹا لے کر سلطان کے خیمے میں چلے گئے، ہو سکتا ہے سلطان کو کسی اور چیز کی طلب ہو۔ حسن مسکرایا اور ایرانی بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے بولا حضور میرا مکمل نام محمد حسن ہے اور میرا سلطان ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور جب اس کا وضو نہ ہو تب ہی مجھے حسن کہہ کر پکارتا ہے، اور میں سمجھ جاتا ہوں اب سلطان کو وضو کی حاجت ہے جو انہوں نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے ادا نہیں کیا۔ آج تک میرے سلطان نے بغیر وضو کے مجھے محمد حسن کہہ کر نہیں پکارا۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس سے جڑ کر سوال کرتے ہیں مر ربو کا ماں دینو کا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سوال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو وہاں ثابت قدم رکھتا ہے، وہ صحیح جواب دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ عبید بن عمیر فرماتے ہیں
مومن کو 7 دن اور منافق کو 40 دن قبر کے فتنے میں مبتلا رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے۔ دھوئے میں کام کرنے والی عورت کی سکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ کھلے صاف اور اچھے کپڑے پہننے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ جو لوگ بار بار قسم کھاتے ہیں وہ جذباتی اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے زمانے میں مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلایا۔ میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے بہت سے قاری اور حافظ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اگر اسی طرح قاری اور حافظ شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن کا کافی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب اور اس کی قوم کے ساتھ ہوئی تھی، اس میں تقریباً 700 قاری شہید ہو گئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے رائے ہیں کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم فرمائیں۔ میں نے کہا، اے عمر، وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ کام بہت اچھا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہی بات مجھ سے کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی قرآن جمع کرنے کا خیال ڈال دیا اور مجھے بھی وہ خیر نظر آ گئی جو عمر رضی اللہ عنہ کو نظر آئی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے زید، آپ ایک سمجھدار اور جوان آدمی ہیں اور ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں۔ نیز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لگا کرتے تھے، اس لیے قرآن کی تلاش اور جستجو میں لگ جائے اور اسے جمع کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ میرے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنا۔ میں نے کہا، وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ کام بہت اچھا ہے۔ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا جیسے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا۔ چنانچہ میں نے قرآن کی آیت کی تلاش شروع کر دی۔ کہیں وہ کھجور کی چڑیوں پر ملی، کہیں پتھروں پر، اور کہیں لوگوں کے سونے میں محفوظ ملی، یہاں تک کہ سورۃ توبہ کی آخری آیات مجھے حضرت ابو حذیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے ملی جو کسی اور کے پاس نہ تھی۔ وہ آیات یہ تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ پھر یہ جمع شدہ صحیفے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے وہ صحیفے منگوا کر ان کے نسخے تیار کروائے اور مختلف علاقوں میں بھیج دیے۔ ناظرین، اگر ناخنوں کے اوپر میل جم گئی ہیں تو ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگائے، ہاتھوں کو کسی صاف کپڑے سے رگڑیں، آپ کے ہاتھ صاف اور نرم ملائم ہو جائے گی اور ناخن بھی چمکدار ہو جائے گی۔ ڈپریشن سے چھٹکارا چاہیے تو شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر خالی پیٹ پی لے، وزن بھی کم ہوگا۔